बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, हम मीज़ान सर्फ़ पढ़ रहे थे और उसके अंदर सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब को पढ़ रहे थे। तो हमने 10 बाब पढ़ लिए थे और आज हम 11वां बाब जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। वो है बाब افعیعال। ये जो बाब है इफ़ईआलुन, इसको अल इफ़ईआलो भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह मैं शुरू में बता चुका हूँ। इफ़ईआल हम स्टॉप करके पढ़ते हैं वैसे, लेकिन इफ़ईआलुन यही बाब है, यही वज़न है। जिस तरह हम पढ़ते चले आ रहे हैं इसको हम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक लफ्ज़ है खाशूना, खाशूना, ये है कारूमा पे खाशूना, यानी कारूमा पे ये वज़न है। तो खुशनतन खुरदरा होना, तो ये जो मुजरद में इसका माना है मज़ीद फ़ी में भी वही माना होगा, ये कोई फ़र्क नहीं है। आप मज़ीद इसकी जो तफसील है वो मुंजिद पे जाके आप देख सकते हैं। तो बहरहाल इस लफ्ज़ से जो ये खाशूना फ़ाउला है, इस पे इसको हम बाब इफ़ईआल पे लेके आते हैं। तो यहाँ देखें, शुरू में हम हमज़ा ज़ैदा करेंगे, यानी अलिफ ज़ेरी, जिसको हम अलिफ भी कहते हैं, हमज़ा यानी अलिफ के नीचे ज़ेर लगाते हैं तो वो हमज़ा बन जाता है। फिर फ़ा कलमे की जगह खा, इख, फिर ऐन, शीन, और शीन के नीचे ज़ेर क्योंकि यहाँ ज़ेर है। और फिर हमने या ज़्यादा करनी है अपने पास से, या के ऊपर जज़म, इख़शी, और फिर ऐन कलमा दोबारा लेके आना है। जो शीन है इसको, यानी ऐन कलमा जो भी है उसको तो इख़शी, और शी इसके ऊपर ज़बर है और फिर अलिफ है, और लाम कलमा फिर लगा देना है इख़शीशानुन। ये हमारे पास हो जाएगा इख़शीशानुन। तो यहाँ देखें, अगर गौर करें आप तो 3 चीज़ें, यहाँ 3 असली हरूफ होंगे और 3 ज़्यादा होंगे। एक हमज़ा, एक आइन कलमे का डबल यानी दूसरा आइन कलमा, यानी एक आइन कलमा असली है और एक ज़्यादा है। और फिर या, ये मस्दर में या होगी, लेकिन जब हम माजी बनाएंगे तो ये वाव हो जाएगी। ये बहुत तवज्जो से मेरी बात को ज़हन में रखना है। ये क्यों मस्दर में या बनती है और माजी में क्यों वाव होती है, ये फ़र्क क्यों है, इसको हम आगे जाके जब कवानीन पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें ये बात समझ आ जाएगी। अभी हम इसके माजी की तरफ जाते हैं, तो इसी से हम माजी बनाते हैं। तो हमारा माजी जो है वो बनेगा इख़शौशाना, इख़शौशाना, यानी इफ़ औ आला, इफ़ औ आला। तो आप यहाँ अगर नोट करें तो हमज़ा ज़्यादा है और फिर ऐन डबल आया है, एक ऐन असली है और एक ऐन ज़्यादा है, और फिर एक वाव ज़्यादा है। फ़ा, ऐन, लाम, ये 3 हरूफ असली हैं। देखें 1 2 3, और जो है ज़्यादा है इसी तरीके से 1 2 3 ज़्यादा हैं। कुल 6 हरूफ हैं, तो 3 असली हैं, 3 ज़्यादा हैं। तो जब भी आपने बाब इफ़ईआल बनाना है तो उसमें एक तो वाव ज़्यादा होगी, पहले फ़ा कलमे से पहले हमज़ा ज़्यादा होगी, और ऐन कलमे के बाद वाव ज़्यादा होगी, और वाव के बाद फिर ऐन कलमे को दोबारा लेके आना है। तो इस तरीके से ये वज़न बन जाएगा इफ़औआला, इख़शौशाना। अब इसी को हम सामने इसी का मुज़ारे बनाते हैं। तो हमारे पास मुज़ारे कैसे बनेगा, जैसे हम पता है कि या शुरू में रखते हैं, यख, यानी उसी को मुज़ारे की लामत यख शौ, शीन वाला बर, शौ शेनो, यख शौ शेनो, शीन के नीचे ज़ेर, यानी यफ औ एलो, यफ औ एलो। ये मैं वज़न भी साथ पढ़ता चला रहा हूँ, यक्षौशेनो। फिर वही मस्दर इख़शीशानन। ये जब आप मस्दर को लिखेंगे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि गर्दान के अंदर जब लिखते हैं तो उसको नसब देते हैं, ज़बर देते हैं। और ज़बर कैसे देनी होती है, ऐसे, यानी जब हम ज़बर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यानी जब भी मस्दर के अंदर लिखना है, तो मसलन मैंने ये लिखा है इख़शीशानन, तो नून के बाद अलिफ बढ़ा दी। जो भी बाब है उसके जब आप बनाते हैं तो उसके आखिर में मस्दर में लाते हैं तो ज़बर देते हैं, तो उसके आगे अलिफ भी लगाएं, और अलिफ के ऊपर 2 ज़बरें, इस तरीके से ताकि उसकी नसब का इलामत हो जाती है। इख़शौशाना, यक्षौशनो, इख़शीशानन, इफ़ईआलन, फ़ाहोवा,
ٹھیک ہے جی، یہ مصدر کی جگہ میں نے لائن لگا دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں مصدر آ رہا ہے. ایک شوشنا یک شوشنو ایک شیشانن فا ہو اپنے پاس سے لگاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ میں کئی بار بتا چکا ہوں. یہی مضارع جو ہوتا ہے اس کے شروع میں میم پیش منہ لگا دیں اور آخری سے پہلے والے کو زیر دے دیں. اگر یہاں پہلے سے زیر پڑی ہے تو ہمیں زیر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میم پیش منہ لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا میم پیش منہ مخ شو شے نن اور آخر کو تنوین دے دیں گے کیونکہ یہ فعل تھا اور فعل پر تنوین نہیں آتی، اس میں فاعل ہے، یہ اسم ہے، اسم پر تنوین آتی ہے تو ہم تنوین لے کے آ گئے. مخ شو شے نن، مخ شو شے نن، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بن کے آ گیا ہے. اب اس کے بعد ہم اس کی مجہول بنانے لگے ہیں تو اس کی مجہول بہت آسان ہے. اسی طریقے سے اگر ذہن میں رکھیں تو یہ ہو جائے گا پہلے حرف کو پیش دیں گے آپ کو جس طرح پڑھتا ہے اور تیسرے حرف کو بھی پیش دیں گے یہاں پہ جس طرح ہم پیچھے دیتے آ رہے ہیں. درمیان والا ساکن ہے اس کو ساکن رہنے دیں، اخ شو اور پھر باقی کو اسی طرح رہنے دیں اور آخری سے پہلے والے کو زیر دے دیں، آخر سے پہلے کو زیر دے دیں جس طرح ہم ماضی مجہول میں کرتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا اخ شو شینا، اخ شو شینا. آگے ہوگا مجہول مضارع یخ شو شانو، یعنی آپ کو پتہ ہے مضارع مجہول جب بناتے ہیں تو شروع کو ضمہ دے دیتے ہیں پیش اور آخری سے پہلے والے کو زبر دے دیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا یخ شو شانو، پھر وہی مصدر آ جائے گا ایک شیشانن اور پھر ہوگا فضا کا اپنے پاس سے لگا کے ہم اس کا مجہول بنانے کا، اس میں مفعول بنانے کا بہت آسان طریقہ بتایا تھا کہ آخری کی اس میں فاعل کو آخری سے پہلے والی زیر کو زبر سے بدل دو، بس وہی مفعول بن جائے گا. مخ شو شانن، بس یہ ہمارے پاس اس میں مفعول بن گیا. یعنی مخ شو شینن پڑھیں گے تو اس میں فاعل اور مخ شو شانن پڑھیں گے تو اس میں مفعول، یعنی مفعولن اور مفعولن، تو یہ ہمارے پاس اس میں مفعول تک بن گئی. اب آگے لم بہت آسان ہے جس طرح میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، اسی کے اوپر لم لگائیں گے. لم یخشوشن لم یخشوشن، لا یخشوشنو لا یخشوشنو، یعنی پہلے میں نے نفی جہد بنائی، اب پھر نفی خالی نفی کی گردان بنائی، پھر اب میں نفی مؤکد بلن بنا رہا ہوں. لن یخشوشنا، کیونکہ لن آخر کو زبر دیتا ہے، لن یخشوشنا لن یخشوشنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس لن، اب اس کی موقت بلند ناصبہ آ گئی. اب بناتے ہیں امر. امر بنانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ہے. حاضر کے سیغے مضارع حاضر سے اور غیب کے سیغے مضارع غیب کے سیغوں سے بنیں گے. نہیں بھی اسی طرح سے بنتی ہے. تو ہمارے پاس مضارع حاضر ہے تخ، دیکھیں لفظ ہے تخ شو شینو، ہمارے پاس لفظ ہے تخ شو شینو، یہ مضارع حاوید مذکر حاضر کا سیغہ تھا. بنانے کا طریقہ وہی ہے کہ شروع سے حرف مضارع کو ڈیلیٹ کر دو، حذف کر دو اور اب پہلا حرف کیا ہے، ساکن بچ گیا ہے. پہلا ساکن بچا ہے تو اس کی سے پہلے حمزہ دے دو اور حمزے کو نیچے زیر دے دو کیونکہ آخر سے پہلے زیر ہے. باقی کچھ نہیں کرنا. ایک شو شے شن، آخر کو آپ کو پتہ ہے مضارع کے آخر میں جزم آتی ہے تو یہاں پیش تھی تو ہم نے جزم دے دی. اخ شو شن افعیعال، یہ ہمارے پاس بن جائے گا فعل امر حاضر معلوم کی سیغہ اخ شو شن. اگر اس کی آگے بنائیں گے اخ شو شن اخ شو شنا اخ شو شنو اخ شو شنی اخ شو شنا اخ شو شنن، یہ آپ خود بنا سکتے ہیں. آگے 14 سیغے جو ہوتے ہیں. اب اس کا مجہول، اسی کا مجہول آپ کو پتہ ہے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اسی مجہول کے اوپر لام زیر لی لگا دیں. لام امر جو ہوتا ہے لے تخ شو شن، اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ نے غیب کے سیغے بنانے ہیں لے یخ شو شن لے یخ شو شن، اور پھر نہیں لا تخ شو شن لا تخ شو شن لا یخشوشن، دیکھیں لا یخشوشن یعنی غیب کے سیغے تو آپ کے پاس لکھے ہوتے ہیں، حاضر کے آپ نے خود بنا لینے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ باب افعیعال کی پوری گردان آ جائے گی. اچھا ایک چیز جو میں آپ کے ذہن میں یہاں پہ ڈالنا تھوڑا سا رہ گیا،
جتنے بھی اس کے مجہول کے سیغے ہیں ان کے ساتھ اور مفعول کے جو سیغے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بہی لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. اخشوشینا بہی، یکشوشنو بہی، فذاک مخشوشن بہی، لم یکشوشن لم یکشوشن بہی، لا یکشوشن لا یکشوشنو بہی، لن یکشوشنا لن یکشوشنا بہی، امر اکشوشن لتکشوشن بہی، لیکشوشن لیکشوشن بہی. یہ آپ نے اس کے تمام مجہول کے صیغوں کے ساتھ جہاں جہاں بھی آئے اس کے ساتھ بہی لگاتے چلے جانا ہے. تو اس بات کو بھی سمجھیں. اس کا معنی بھی ہے اکشیشان کا معنی بھی ہے اپنا کھردرا ہونا، کسی چیز کا کھردرا ہونا. تو اس کا مجرد میں اگر دیکھیں گے تو باب کاروما یکرموں سے آتا ہے، خاشونا یکشونو، خوشنتن اس کا مصدر آتا ہے کھردرا ہونا. تو اس طریقے سے یہ بھی اکشیشانن سخت کھردرا ہونا، کسی چیز کا بہت زیادہ کھردرا ہونا، اس کو اس باب پہ افعیعال یہ باب ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ 11واں باب تھا. اس کے بعد ہمارا ثلاثی مزید فی کا انشاءاللہ آخری باب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم رباعی کی طرف بڑھیں گے. تو اچھے طریقے سے میں بار بار عرض کرتا چلا رہا ہوں، ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بار نہیں بار بار اس کو لیکچر کو سنا کریں اور جہاں بھی سمجھ نہ آئے اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر کے پھر سمجھ لیں. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سوال کر لیں، پوچھ لیں اور پھر اس لفظ پہ نکال کے کچھ اور لفظ بنانے کی کوشش کیا کریں. اور پھر ایک چیز خصوصی طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ آپ یہاں آن لائن پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ خصوصی طور پہ میری یہ گزارش ہے کہ آپ صرف پڑھنے سمجھنے اور لکھنے کے بعد فارغ نہ ہو جایا کریں، بلکہ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ نے ان گردانوں کو اپنی زبان پر بھی چڑھانا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو گردان آپ نے پڑھنی ہے اس کو آپ نے چالو کرنا ہے اپنی زبان پر. یعنی جب بھی موقع ملے تو آپ اس کو پڑھیں. میں نے پچھلے لیکچر میں اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کس طرح یاد کرنا ہے. ریکارڈنگ کو اپنے کان میں لگا لیں، ریکارڈنگ لگا لیں یا لیکچر لگا لیں یا جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہو. ایک گردان جس کو آج آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے اس کو بار بار زبان پہ چڑھائیں، اس کو پڑھتے رہیں اتنا پڑھیں کہ آپ کا دماغ سے پہلے زبان کام کرنا شروع کر دے. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.